السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے وہ انشاءاللہ سورہ الملک کی آیہ نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ تھوڑی سی آسانی کرنے کی کوشش کی آج میں نے روٹ ورڈز کو پہلے سے یہاں پہ لکھ کے رکھ لیا ہے تاکہ ایک تو بعد میں بھی آپ کے کام آ سکیں جب آپ ان کو ریوائز کرنا چاہیں یا جب بھی آپ دوبارہ ان کو دیکھنا چاہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے چونکہ یہ ریٹن ہے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گے۔ اورل میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی کچھ مس بھی ہو جاتا تھا اور کبھی ہم اتنا زیادہ ان کو ایکسپلین نہیں کر پاتے تھے، تو یہ طریقہ اچھا لگا مجھے کہ میں ان کو لکھ لوں اور یہ ایک ہی یعنی جیسے ڈاکیومنٹ ہوگا۔ میں اس کے اندر چونکہ پہلے میں نے لکھے نہیں تھے، ہمارا لیکچر جو تھا وہ 20 تک جو ہے وہ ورس نمبر 20 تک بغیر اس طرح ہی کے چل رہا تھا، تو میں اس ڈاکیومنٹ کو اپڈیٹ کر دوں گی 20 تک الگ لکھ دوں گی اسی کے اندر، اور پھر آن ورڈ جو بھی ہوگا میں اسی کے ہی اندر اپڈیٹ کرتی رہوں گی اگلے روٹ ورڈز بھی، اور پھر میں ہر روز اپڈیٹ کر کے نیا جو فائل ہوگی اپڈیٹڈ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ آپ پچھلے بھی دیکھ لیں، جو اینڈ فائل ہوگی وہ ڈیفینیٹلی اس میں سورہ ملک کے 30 کی 30 آیات کے جو ہے وہ روٹ ورڈز موجود ہوں گے۔ میں ضرور آپ کو یہ کہوں گی کہ ان آیات کے جتنے بھی یہ روٹ ورڈز ہیں ان کو کم از کم آپ 5 سے 10 دفعہ ریڈ کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائیں گے کچھ حد تک، جب آیات آپ کے سامنے آئیں گی نا تو ان کی میننگز اور جتنے بھی پاسبل میننگز اردو میں یوز ہوئے ہیں ان کے اس ایک ورڈ کے، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یاد کرنا تو سم ہاؤ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن پھر بھی اگر ہم ان کو بار بار پڑھتے ہیں تو چونکہ ہم سورہ ملک کی تلاوت ہر روز رات کو کرتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے، تو اور تو کوئی سورہ ہو جن کو ہم روٹین میں نہیں پڑھتے وہ ایک الگ چیز ہے نا، لیکن چونکہ اس کو ہم ہر روز پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اگر ہم ان کو روٹ ورڈز کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں یا بار بار پڑھتے ہیں تو یہ ہماری ذہن میں نشین ہو جائیں گے اور ہمیں ہر روز ہیلپ کریں گے اپنی سورہ کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی لیے جائے، یہ ہمارے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ اوکے چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں نے یہ جو اسکیجولائز کیا ہے وہ یہی ہے کہ ورس نمبر 21 سے لے کے ورس نمبر 24 تک ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی یہاں پہ ورس نمبر 21۔ امن یا کون ہے ہاذ الذی وہ جو یرزقکم رزق دے تمہیں، ان اگر امسکا وہ روک لے رزق اپنا، بل لجو بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں فی اتوون سرکشی میں، ونفور اور گریز پر، ٹھیک ہے؟ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ تو سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس سے پیچھے جو دو جو ہے وہ آیات گزری تھی وہ اسی متعلق تھی نا، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ان کا مفہوم یہ تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کی مدد کرنا چاہے تو کوئی ایسا نہیں اس دنیا میں جو اس کو مدد سے روک سکے، یا آپ یا اللہ کے مقابلے میں آپ کے جو ہے وہ اگینسٹ کھڑا ہو سکے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں آپ کو کوئی نقصان دینا تو ایسا کوئی دنیا میں نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مقابلہ کر کے آپ کو اس نقصان سے بچا لے۔ تو آگے یہ بات پھر مزید بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، اگر وہ رزق روک لے گا تو ہم کہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم رزق حاصل کر سکیں۔ اوکے ہم اس کے تھوڑے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ یرزقکم رزق، اور اس کا روٹ ورڈ ہے رے، زال اور قاف، اور اس کا مطلب ہے رزق دینا، عطا کرنا، روزی، نعمت۔ اور دیکھیں رزق، کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ رزق صرف کھانے پینے کی چیز کا نام ہے، ایسا نہیں ہے، ہر طرح کی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہمارے رزق کا حصہ ہے۔ اور تو اور جو سکون کی نیند ہم سوتے ہیں نا، وہ سکون، وہ خوشی، وہ بھی رزق کی ہی علامات ہیں، کیونکہ وہ سکون اور خوشی بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا عطیہ ہی ہے نا۔ تو مالی بھی ہو سکتا ہے یہ رزق اور غیر مالی بھی ہو سکتا ہے، ہماری اولاد، ہمارے بہترین خوبصورت رشتے، محبت، کوئی علم ہے ہمارے پاس، وہ بھی ایک رزق کی شکل ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ نے ہمیں جو ہے وہ عطا کی ہے۔ کوئی کسی کے پاس کوئی اچھی ڈیزگنیشن ہے، وہ بھی رزق کے اندر آتی ہے۔ پھر ہے امسکا، اس کا روٹ ورڈ ہے میم سین کاف، اور اس کا مطلب ہے روکنا، تھامنا، قابو پانا، باز رکھنا، سنبھالنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمارے سے اس کو روک لیتے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے تو ظاہری بات ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر لجو کا مطلب ہے ضد ہو گیا، ہٹ درمی، اس کا روٹ ورڈ ہے لام جیم جیم، ضد، ہٹ درمی، جھگڑا، شدت،
اور انکار اور حل سے انکار. یعنی اللہ سبحانہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا اس میں لجو کا جو ورڈ آیا یہاں پر کہ اگر وہ روک لے رزق اپنا تو وہ بلکہ وہ اڑائے ہوئے ہیں، تو اس کے علاوہ یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے نا جو ہمیں وہ اڑے ہوئے ہیں، تو اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ایسا نا کہ جو ہمیں اس چیز سے ہٹا سکے یا ہمیں رزق پرووائڈ کر سکے. پھر ہے اتو اور آئین، تے اور واو، اور اس کا مطلب ہے سرکشی، تکبر، بغاوت، حد سے بڑھ جانا، نافرمانی کرنا. اور پھر لاسٹ جو ورڈ ہے اس آیا کا نفور، جس میں ہے کہ نفرت، گریز، دور بھاگنا، اور بدکنا یا رغبتی یا منہ موڑ لینا. ٹھیک ہے، ان تمام اگر ہم میننگس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ تو کیا وہ شخص زیادہ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اپنا رزق روک لے. یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں اپنا رزق دے سکے. ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز. اچھا جی، نفور کا مطلب ہم نے دیکھا تھا نفرت، گریز، دور بھاگنا. تو یہاں پر دیکھیں آخر میں نفور ہے نا، تو بلکہ وہ سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے ہیں. تو یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اپنا رزق روک لے. اچھا، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور گریز پر. یعنی کہ اڑے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، یہاں پہ اڑے ہوئے کسی مراد آپ نفرت انگیز بھی دیکھ لیں. وہ بتک رہے ہیں، انہوں نے منہ موڑ لیا ہے. اڑے ہوئے سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سرکشی میں وہ ڈوبے ہی ہوئے ہیں اور انہوں نے سیدھے راستے سے اپنا جو ہے وہ منہ موڑ کے رکھا ہوا ہے. اب ہم اس کی تھوڑی تفسیر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تفسیر یہ رہی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے کر اگر وہ اپنا رزق روک لے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنا رزق ہمیں دے سکے. اللہ تعالیٰ ہی رزق کا مالک ہے. اور اللہ نے آپ کو پتا ہے انسان کے ساتھ رزق کا وعدہ کیا. بس ہم نے کیا کرنا ہے، پرندوں کی طرح ہم نے بھروسہ رکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر. اپنی طرف سے ہم نے بیسٹ ایفرٹس کرنی ہے، اور پھر ایفرٹس کرنے کے بعد ہم نے نتیجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دینا ہے. رزق اس کی طرف سے ہے. اگر وہ رزق روک لے تو کوئی کون ایسا ہے جو رزق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ تمہیں آسمانوں اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے. تو آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ، اور بے شک ہم یا تم میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں. اسی طرح ایک اور آیا ہے فاتر، سورہ فاتر کی آیت نمبر 3 ہے، اے لوگو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں آپ کے اوپر. ہر انسان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں ہیں، لیکن کچھ کامن نعمتیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پانی دیا، کھانا دیا، کھانے کے لیے بے شمار پھل سبزیاں، ہمارے رہنے کے لیے اتنے جو ہے وہ کمفرٹیبل گھر ہیں. تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں کہ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے وقتوں میں نہیں بھی تھی. تو جیسے جیسے وقت آ رہا ہے، آگے گزر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہو؟ بالکل بھی نہیں ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ جب اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پھر آپ کیوں جو ہے وہ بہک رہے ہیں؟ یہاں پر آپ تھوڑا سا اس چیز کو بھی غور کریں کہ یوزلی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے لیکن ہمیں جاب نہیں مل رہی، یا ہمارے پاس اچھی سفارش نہیں ہے. لوگ تو آج کل سفارش کی بیس پہ جاب دیتے ہیں، لوگوں کی اچھی نوکریاں ہو رہی ہیں سفارش کی بیس پہ. یا میں نے اتنی اچھی ڈگری یونیورسٹی سے ڈگری حاصل نہیں کی جو ہے، ورنہ مجھے بہت اچھی جاب مل جاتی. یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو ایسے کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں نا کہ میں اس ایریا میں رہتا ہوں، یہاں پہ تو کوئی اچھی جابز نہیں ہے، میں باہر جاؤں گا وہاں مجھے جاب مل جائے گی. تو آپ یہاں پر یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ تمام چیزیں جن چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں نا کہ میں یہ کر لوں تو مجھے اچھا ہو جائے گا، اچھی جاب مل جائے گی، میں وہ کر لوں تو مجھے اچھی جاب مل جائے گی، یہ سب یوز لیس ہے. اس کی وجہ یہ ٹھیک ہے آپ کوشش کریں اپنی طرف سے تب، لیکن اللہ پہ توقع رکھیں. اللہ رزق دیتا ہے، کسی کی سفارش سے آپ کو رزق نہیں ملنا. وہ آپ کسی اور کی، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہم کسی اور کو معبود بنا رہے ہیں نا. ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے ہم یہ سوچ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تو ہمیں نہیں دے گا، اگر یہ شخص جو ہے وہ میری جاب لگواتا تو لگ جاتی. تو آپ بلیو کریں کہ اس انسان کے کہنے پر بھی جاب تبھی لگتی جب اللہ نے آپ کا رزق وہاں پر لکھا ہوتا. اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. لوگوں کے اوپر بھروسہ کرنے والا جو انسان ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ناکام ہی ہوتا ہے.
تو بہترین طریقہ یہ کہ اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، اپنی محنت کو مکمل کیا جائے، اور اس کے بعد اپنا پورا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر رکھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے، اور کوئی رازق نہیں۔ اسی طرح سے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 ہے کہ آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو جلد ہی وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں۔ تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ جب ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب ہر کام اللہ ہی نے کرنا ہے، تو پھر کیوں غیر اللہ کی جو ہے وہ آگے جھکنا، ان کی منتیں کرنا، ان کے ترلے کرنا، ان سے اپنے دکھوں کو بانٹنا، ان کے سامنے بیٹھ کر ہزاروں جو ہے وہ برائیاں کرنا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ویسے کر دیا۔ ہر چیز آپ دیکھ لیں کہ بہترین غمخوار جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ وہی آپ کو مشکل سے باہر نکالے گی، کیونکہ ہر کام اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، ہمارے ہاتھوں کا مالک ہے، ہمارے جسم میں ایک ایک اعضاء جو ہے کام کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر زندہ کو مردہ کرنے کی جس کے اندر طاقت ہے، یا جس کو جیسے زندہ کو مردہ سے نکالنا اور مردہ کو زندہ سے نکالنا، اور یہ اس طرح کی ہر کام کی تدبیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ زندہ کو مردہ سے نکالنا، اور یہ مردہ کو زندہ سے کیسے نکالا جاتا ہے؟ یعنی مردہ ایک چیز مردہ ہے تو وہاں سے زندہ چیز کیسے نکلے گی؟ ایک چیز ڈیڈ ہے۔ تو اس کی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ زندہ سے مردہ تو چلیں آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ہے وہ زندہ ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مردہ ہے، تو وہ تو ایک بہت ہی کامن سی بات ہے کہ زندہ سے مردہ نکل آتی ہے چیز۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ مرغیاں ہیں، مرغیاں زندہ ہیں لیکن انڈا جو وہ دیتی ہیں وہ مردہ ہوتا ہے نا انڈا۔ انڈا جب ہم کھاتے ہیں، جو کھانے والا انڈا ہے وہ بے جان ہوتا ہے۔ لیکن آپ اسی چیز کو آپ فردر دیکھیں، اگر اسی اگزامپل کو، یہ انڈے والی ہی اگزامپل کو، تو آپ دیکھیں کہ مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ، اب مردہ سے زندہ کیسے نکلے گا؟ مردہ سے زندہ اس طرح نکلے گا کہ وہ انڈا جب باہر آتا ہے تو وہ انڈا تو ابھی مردہ ہے نا، انڈے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ اس کو پکا کے کھا لیتے ہیں، لیکن وہی انڈا جب ہم مرغی کے نیچے رکھتے ہیں، کھیچنگ پروسیس سے وہ گزرتا ہے، تو اسی مردہ میں سے کیا زندہ چوزا نکل آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح ایک اور مردہ سے زندہ کو آپ کی اگزامپل دیتی ہوں کہ جو زمین ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ ایک مردہ چیز ہے نا، لیکن اس میں جب ہم بیج بوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بیج کو پھاڑتے ہیں، اس میں سے پھر پھل نکالتے ہیں، سب کچھ تو پلانٹ تو لیونگ تھنگز ہیں، تو اور زمین جہاں سے وہ اگے ہیں پلانٹس، وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ تو اس طرح کی کئی ایگزامپلز ہیں جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور ہر کام کی تدبیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ تو کیا آپ اس سے ڈرتے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں رزق دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی جو بلیسنگ ہے، رحمت ہے جو ہمارے اوپر، وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں لے کے نہ آئے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں لانے کے بعد اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، ہاں پھر وہ ہمیں موت بھی دے گا۔ تو کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ مجھے نہ تو ہمارے شریک جو بھی پرانے وقتوں کے جو لوگ تھے جو اس وقت بتوں کی پوجا کرتے تھے یا چاند تاروں کی پوجا کرتے تھے، تو بتائیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا تھا جو انسان کو پیدا کر سکے، یا انسان کو مار سکے، یا مارنے کے بعد پھر سے پیدا کر سکے، یا ہم لوگوں کو رزق دے سکے؟ تو پاک ہے وہ ان سے بہت بلند ہے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہر شرک سے پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فیوریٹ کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہیں۔ تو پاک کس چیز سے پاک ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، تمام شریکوں سے پاک ہیں، وہ ایک واحد ذات ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ چھین سکتا ہے، چھین بھی کوئی نہیں سکتا آپ سے رزق، اور نہ ہی کوئی مدد کر سکتا ہے، اور نہ ہی ہماری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، اور عزت و ذلت کا مالک ہے۔ جسے وہ چاہتا ہے رزق اور عزت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے رزق اور عزت چھین لیتا ہے، اور یہ عزت بھی رزق کی ہی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہمیں فیم ملتا ہے نا، اچھا والا فیم، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یا جو بھی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو تخلیق کی ابتدا کرنے والا ہے نا، کوئی بھی چیز فرسٹ ٹائم بھی اگر آ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے اس دنیا میں، تو وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یا پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہہ دیں لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو تو آپ دیکھیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف سے انوائٹ بھی کر رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر جاؤ اپنی دلیل لے کر آؤ، کہاں ہے وہ انسان، کہاں ہے وہ ذات جو میرے علاوہ تمہیں رزق دیتی ہے آسمان میں یا زمین میں؟ تو جو خالق، مالک اور رازق ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر آپ دیکھیں وَلَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ،
بلکہ وہ سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی کافر حق کے معاملے میں گمراہی اور دشمنی پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ چلیں، یہ بات تو سچ ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن آج کل کے جو ہم مسلمان ہیں، ہمیں خود کو بھی ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر کس حد تک ریلائی کر رہے ہیں کہ واقعی کیا ہم جو ہے وہ پوری طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں؟ کیا واقعی ہم صرف رزق رازق جو ہے وہ اللہ کو ہی جانتے ہیں، یا ہم ان سفارشوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں ہم لوگ کن کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو ہم لوگوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم کس طرف کس راستے میں جا رہے ہیں۔ کیا ہم بھی کہیں سرکشی میں تو نہیں جا رہے؟ ہم لوگ بھی کہیں سفارشوں کے اوپر بھروسہ تو نہیں کر کے بیٹھے ہوئے؟ ہم لوگ بھی تو کہیں یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم لوگ اچھی یونیورسٹی سے پڑھ لیتے، اچھے کالج میں پڑھ لیتے؟ اب دیکھیں کتنے سکسیسفل لوگ ہیں جنہوں نے شاید کبھی یونیورسٹی دیکھی بھی نہ ہو، اور جنہوں نے شاید یونیورسٹی میں جا کر، وہ ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی والوں نے ان کو نکال بھی دیا ہو۔ تو رسک کا جو معاملہ ہے وہ ڈگریوں کے ساتھ یا وہ اچھی ڈیزگنیشن کے ساتھ اس کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ آپ کو جیسے پرندے ہیں نا، پرندے اڑتے ہیں صبح، شام کو واپس گھر آتے ہیں، اپنا پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ کہاں ہے ان کے پاس ڈگریز؟ کہاں ہے ان کے پاس بزنس؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ہمیں اس بات پہ بھی تو غور کرنا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی مخلوق کو بھی دے رہے ہیں، سمندری مخلوق کو بھی دے رہے ہیں، تو کیا وہ سب جو ہے وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں؟ لوگوں اپنے اللہ کے علاوہ اور لوگوں پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ جی۔ پھر دیکھیں کہ یہاں سے ہی ہم دیکھ رہے تھے نا کہ یہ جو لوگ ہیں بلکہ وہ سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے ہیں، اور یعنی کہ کافر جو ہے وہ حق کے معاملے میں گمراہی اور دشمنی پر اڑا ہوا ہے، اور وہ حق سے دور بھاگتے ہیں، وہ حق سے نفرت کرتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں اور نہ ماننا چاہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں لج کا جو معنی ہے، ہم نے پڑھا ہے نا کہ ضد کرنا، جھگڑنا، دشمنی میں مداوت کرنا۔ اور لجا کا مطلب ہے پانی کی گہرائی، یعنی ایک طرح سے دیکھیں کہ پانی کے گہرا حصہ جہاں پانی سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس لفظ کو دیکھیں نا کہ ضد بھی اور گہرائی بھی، تو ہم کہیں گے کہ وہ بہت ہی شدید طریقے سے اپنی اس جو ہے نا وہ سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی گہرائی میں اڑے ہوئے ہیں، بہت ہی شدت کے ساتھ۔ تو اس لفظ کا معنی ضد کی وجہ سے کسی بات پر اڑ جانا بھی ہے، اور کسی برے کام میں دور دراز تک چلے جانا بھی ہے۔ اور پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرمائی تھی، اور کہا کہ کہہ دو کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، اور نہ میں بناوٹی باتیں کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہے کہ پھر جب آپ نے دیکھا کہ قریش عناد سے باز نہیں آتے تھے، تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ، ان کے خلاف میری مدد ایسے قحط سے کر جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا، یعنی انہوں نے بد دعا کر دی تو قحط پڑا اور ہر چیز ختم ہو گئی، لوگ ہڈیاں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو سلیمان اور منصور روایان حدیث میں سے ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، اور زمین میں سے دھواں سا نکلنے لگا۔ آخر ابو سفیان آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم ہلاک ہو چکی ہے، اب اللہ سے دعا کیجئے کہ ان سے قحط کو دور کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور قحط ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ثابت بھی ہو گیا ان کی آنکھوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق روکا بھی، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا بھی، تو پھر ایسی کیا چیز ہے جو ان کو اس چیز کے اوپر جو ہے نا انہوں نے اٹکا کے رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے لازمی لوگوں پر ہی بھروسہ کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو بیدار کیا ہے کہ رزق تو تمہاری بنیادی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ یہ بنیادی ضرورت کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ ان شارٹ ورڈز اگر میں یہ کہوں کہ سورہ جو ہے وہ سورہ ملک کی آیت نمبر 21، ہمیں ان میں مین پوائنٹ کیا ہے؟ تو مین پوائنٹ یہی ہے کہ صرف اللہ ہی رازق ہے، وہی رزق دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو جو ہے وہ رزق دے گا، اگر وہ روکنا چاہے تو اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اور اس سے ہم یہ لیسن سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی جابس کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں، یا لوگوں کے معاملے میں، یا کوئی بھی پرووائڈر ہے جو ہمارے خاندان کا کفیل ہے، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ رازق ہے یا یہ ہمیں کھانا دے رہا ہے یا کچھ بھی ہے۔ رازق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور توکل ہم نے صرف اللہ پر کرنا ہے، اور ہر نعمت جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے تاکہ ان نعمتوں میں مزید اضافہ ہو سکے۔
اور رزق کے لیے ہم نے کوئی حرام راستہ اختیار نہیں کرنا، کیونکہ جب اللہ پہ توکل ہوگا کہ اللہ نے یہ ضرورت پوری کرنی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم حرام طریقے استعمال کریں، رشوت اور یہ ڈاکو چوری اور یہ سب کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ لوگوں سے مال غصب وصوب کرنے کی؟ تو صرف اللہ کے ہی اختیار میں ہے یہ چیز، اور ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئے اب ہم آیا نمبر 22 کو دیکھتے ہیں۔ افمن، تو کیا جو شخص یمشی چل رہا ہے مکیبن، مکیبن الٹا ہو کر، الا اوپر، وجہ ہی اپنے چہرے کے، اہدا زیادہ ہدا یافتہ ہے، امن یا جو یمشی چلتا ہے، سوین درست ہو کر، الا صراط المستقیم سیدھے راستے پر، یعنی کہ تو کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اندھے منہ چلتا ہے، یا وہ شخص جو درست ہو کر سیدھے راستے چلتا ہے؟ یعنی کہ کون انسان ہے جو زیادہ ہدایت پہ ہوگا؟ جو ڈیفینیٹلی جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے وہ، یا جو الٹے راستے پر الٹے کانسیپٹس کے ساتھ اور گمراہی کے ساتھ چل رہا ہے؟ چلے ہم اس کے روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ مین شین یہ یمشی کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے چلنا یا کسی راہ پر گامزن ہونا۔ یعنی اگر کوئی الٹی راہ پر گامزن ہے تو کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا جو سیدھی راہ پر گامزن ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے؟ پھر ہے مکیبن، کاف بے بے، اور اس کا مطلب ہے کہ منہ کے بل گرنا اور جھک کر چلنا اور ذلت سے جھکنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نیگیٹو میننگ میں یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے۔ اور واؤ جیم اور ہے جی، وجہ ہی فیس اس کو کہتے ہیں، اور ڈائریکشن بھی کہتے ہیں، چہرہ، رخ اور سمت۔ اچھا، چہرے کی طرف بھی ہم یہ کہیں گے کہ چہرہ، اور رخ اور سمت کے لیے بھی ہم یہ ورڈ یوز کریں گے۔ پھر اہدا، ہا، دال اور یہ، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ہدایت یافتہ پر، یا زیادہ سیدھی راستہ راہ پر اور راہ راست پر ہونا۔ اور پھر ہے سوین، یعنی کہ سین باؤ یہ، اور اس کا مطلب ہے سیدھا، متوازن، برابر یا درست، ٹھیک ہے، یہ تمام کی سینس میں یوز ہو رہا ہے۔ پھر سیرات کا مطلب ہے روٹ ورڈ ہے سواد، ریت، توئے، اور اس کا مطلب ہے راستہ، سرات، راہ، کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے۔ اور مستقیم کا لفظ ہے کاف واو میم، اور سیدھا، مستقیم، قائم، مضبوط، درست، یہ تمام اس طرح جو ہے وہ چیزیں اس کی میننگز میں آ رہی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں جی ان کی تفسیر۔ مومن اور کافر کی مثال کی وضاحت ہے نا، اس کی روشنی میں ہم بتائیں گے کہ تو کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اندھے منہ چلتا ہے؟ یعنی دو لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو منہ کے بل اندھا چل رہا ہے، اور اسے نہیں خبر دائیں بائیں اور آگے کیا کیا ہے، اور نہ اسے یہ خبر ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور نہ اسے راستے کی کوئی خبر ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو سیدھا کھڑا ہو کر سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اور وہ دیر بھاگت بھی چل رہا ہے، اور اسے اپنی منزل کا بھی پتہ ہے۔ تو ان میں سے کون سا انسان جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا؟ ان دونوں شخص میں سے کون سا شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا؟ کیا وہ شخص جو گمراہی میں سرگشتہ پھرتا ہے، اپنے کفر میں غرق ہے، اور اس کی سمجھ الٹ گئی ہے، یعنی اس کو راستہ بھی نہیں پتا اور وہ خود بھی الٹا چل رہا ہے، اس کے نزدیک حق باطل اور باطل حق بن چکا ہے؟ وہی لوگ ہیں نا جو مال کا سود پسود کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں آج کل رشوت کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، سفارش کراتے ہیں، کہتے ہیں آج کل جاب سفارش کے بغیر کہاں ملتی ہے؟ تو دودھ میں ملاوٹ کریں گے اور کہیں گے کہ دودھ میں ملاوٹ نہ کرو تو پیسے پورے نہیں ہوتے۔ تو اس طرح چھوٹی 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 چیزیں آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو آپ کو بہت ملیں گی، کہ ایک تو پہلا گناہ تو یہ ہے کہ غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اور یا میوزک سنیں گے تو کہیں گے ہم تو کبھی کبھی سنتے ہیں، کوئی روز تو نہیں سنتے، خیر آج تو چل جائے گا۔ یعنی ایک تو گناہ کا ہونا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی کی بات ہے تو کوئی بات نہیں، اس حق کو جو باطل ہے نا اس باطل کو حق سمجھ لیا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کی بات ہے۔ تو یا وہ شخص جو حق کو علم رکھنے والا، حق کو ترجیح دینے والا، حق پر عمل کرنے والا، اور اپنے اقوال و افعال اور تمام احوال میں صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں ایک اور جگہ میں بھی یہ ہوگا، پڑھا ہوگا آپ نے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے وہ، اور وہ انسان جو برے کام کرتا ہے، کیا وہ کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ نیک کام کرنے والا یقیناً اللہ کے قریب ہوگا، اور جو برے کام کرتا ہے وہ یقیناً گمراہی میں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہی ہوگا۔ تو اسی کو تھوڑا اور آگے دیکھیں کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے کہ ان دونوں میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون گمراہ ہے، فیصلہ کرنا ہے ہمیں۔ قیامت کے دن مشرک منہ کے بل چلے جائیں گے،
اور جہنم میں جھونکے جائیں گے، اور مومن عزت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بہت بڑا ایک المیہ ہے یہ جاننا کہ مشرک صرف وہی مشرک نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں پرانے وقت کے جو کافر تھے یا جو ابھی ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جو کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، لیکن کام وہ سارے وہی کر رہے ہیں جو مشرک کرتے ہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایمان لانا ہے، بلکہ نیک اور صالح عمل بھی کرنے ہیں۔ صالح عمل ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ پھر ہے کہ رب العزت نے فرمایا ہے کون سی الصافات کی جو آیت نمبر 22 اور 23 میں ہے کہ جمع کرو ان سب لوگوں کو جہنموں نے سوری جمع کرو ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے جوڑوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے شاید پہلے بھی ابھی پچھلے آیات میں بھی یہ پڑھا تھا نا کہ گروہوں میں داخل ہوتے ہیں۔ جنت میں بھی جو لوگ ہیں وہ گروہوں میں داخل ہوں گے، اور دوزخ میں بھی گروہوں میں داخل ہوں گے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو یہ حساب کتاب ہوگا یہ ہر قوم کا الگ الگ حساب ہوگا، اور پھر ان میں سے جو دوزخی اور جہنمی ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے، اور پھر ان کو گروہ در گروہ داخل کیا جائے گا۔ پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا پھر ان کے دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو، یعنی کہ جو جہنمی ہیں اور جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے ان کو پھر کیا ہے کہ دوزخ کے راستے کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ منہ کے بل کیسے چلائے گا؟ ٹھیک ہے، سوال تھا ان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پیروں پر چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ وہ کیسے چلیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جس نے پیروں پر چلایا کیا وہ منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے نا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ بات۔ تو اب آیت نمبر 23 دیکھتے ہیں۔ قل کہہ دو هو الذی وہ وہی ہے جس نے انشاءکم پیدا کیا تمہیں، وجعل اور بنائے، لکم تمہارے لیے السمع کان، کہہ دو اللہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان بنائے۔ اور آگے کیا ہے کہ والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت کم ہے تم شکر کرتے ہو۔ ورڈ نمبر 23 کے روٹ ورڈز میں دیکھیں، انشاکم نون شین الف، جس کا مطلب ہے پیدا کرنا، وجود میں لانا، تخلیق کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جعلہ مطلب جین آئین لام، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بنانا، مقرر کرنا، عطا کرنا۔ جعل کا مطلب ہم موسٹلی یہ سمجھتے ہیں نا کہ جعل بنانا، لیکن عطا کرنا بھی اس کے میننگ میں آتا ہے، اور کسی کو چیز کے اوپر مقرر کرنا بھی اس کا میننگ ہے۔ سین میم آئین سننے کو کہتے ہیں، سماعت کو کہتے ہیں، اور سننے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ بے سواد اور رے جو ہے وہ الابصار یعنی بصارت، آنکھیں، دیکھنے کی قوت۔ اور پھر فے حمزہ اور دال، العافدہ دل، شعور، عقل اور احساسات، اندرونی کیفیت کو بھی کہتے ہیں۔ اور یعنی دل اور شعور، دل کو بھی کہتے ہیں، شعور، اور پھر جو بھی ہمارے اندر ایموشنز ہیں، احساسات ہیں، جس طرح کی بھی ہماری کنڈیشن ہے۔ اور پھر شین کاف رے شکر، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ شکر گزار ہونا، احسان ماننا، سی قدر کرنا، یہ تمام اس کے اندر آتے ہیں۔ اور اب ہم اس کے روٹ ورڈ سوری تفسیر دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات تو ہم اپنی زندگی سے بھی نا، ہم ڈیلی روٹین میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں اتنی دی ہیں کہ اگر ہم دن رات بھی بیٹھ کر سوچیں، اول تو ہمیں اپنی باڈی پارٹس کے نام بھی نہیں پتا، ہمیں تو صرف موٹے موٹے آرگنس کے پتہ ہے نا، آنکھیں، ناک، کان، دل، گردے، پھیپھڑے، ایسی یہی چیزیں ہمیں پتہ ہیں۔ جو بہت اندر جو ہے نا وہ باریک بینی ہے ہماری چیزوں کے اندر، جیسے نوز کو لے لیں آپ، نوز کے اندر کتنی ویسلز ہیں، نروز ہیں، وینز ہیں۔ ہمارا دماغ ہے، دماغ کے اندر کتنی چیزیں ہمارے کام کر رہی ہیں۔ پھر ہم سوتے ہیں، سونے کا ایک الگ پروسیس ہے، ہم جاگتے ہیں، جاگنے کا الگ پروسیس ہے، ہم ہنستے ہیں، روتے ہیں، ہنسی ہمیں خود سے آ جاتی ہے نا کسی بات پہ، ہم پلان تو نہیں کرتے کہ ہاں ہم نے اس چیز پہ ہنسنا ہے۔ یا اگر ہمیں کوئی دکھ ہوتا ہے تو ہم رو پڑتے ہیں، وہ بھی ہم پلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ اچھا ہمیں دکھ کی چیز ہے، اچھا ہم اپنے دماغ کو بتاتے ہیں کہ دکھ ہے اس پہ رو، تو وہ رونا شروع کر دے، نو۔ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہماری جو ایموشنز ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ دل ہے، ہم اس کو نہیں کہتے کہ اٹھ کے بھئی آج تم نے دھڑکنا ہے، بھئی آج سارا دن دھڑکو گے۔ کانوں کو ہم نہیں کہتے کہ تم نے سننا ہے آج، یہ نہ ہو کہ تم سننا بھول جاؤ۔
ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے، وہ بنا بتائے ہماری سارے مسئلوں کو جانتے ہیں، ہماری تمام نیڈس کو جانتے ہیں، اور وہ ہمیں بنا بتائے عطا کر رہے ہیں، وہ الرحمن ہے، اور الرحیم بھی ہیں، مسلسل عطا کر رہے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، ہم موسٹلی تو ہم سے کوئی جب پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں تو ہم کہتے تھے الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں۔ اور اس الحمدللہ بھی موسٹلی صرف ایز اے ورڈ ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہے ہوتے کہ ہم دل سے اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی آنکھوں کا شکر ادا نہیں کیا کہ شکر ہے کہ یہ کام کر رہی ہیں، ہم نے کبھی اپنے ناک کا، اپنے ہونٹوں کا، کبھی دانتوں کا شکر ادا نہیں کیا کہ یہ تو دن میں کتنی دفعہ چلتے ہیں بھائی، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہیں، ہم ان سے اپنے کھانے کو چیو کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنی زبان کا کبھی شکر ادا نہیں کیا اللہ سے کہ اتنی آپ نے ہمیں زبان دی ہے جس میں طرح طرح کی چیزوں کے ٹیسٹ ہمیں فیل ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی دماغ کا شکر ادا نہیں کیا کہ ہم اس میں سے کتنا کچھ سوچتے ہیں، اور منہ منہ کا شکر ادا نہیں کیا کتنا کچھ بولتے ہیں۔ ابھی تو یہ صرف تو اوپر میں ہے اپنی گردن کے اوپر اوپر حصوں کی جو چیزیں ان کا شکر ادا کرنے کی بات کر رہی ہوں نا، ابھی تو کتنی اور نعمتیں ہیں، مثلاً ہمارے موسموں کا آنا جانا، بارش کا ہونا، گرمی میں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کا چلنا، پھر کیا اسے کہتے ہیں، آپ دیکھیں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں کہیں پر دھوپ میں تو ایک سایہ دار درخت ملتا ہے، وہاں پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو سایہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی آپ تدبر کریں اور سوچیں ارد گرد کی چیزوں پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر چیز میں رب کی قدرت بول رہی ہے، ہر چیز میں ایک رحمت ہے جو اللہ سبحانہ کی طرف سے انسان کو گفٹ میں ملی ہے، لیکن ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے اس آیہ کا، کہ کہہ دو وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر کان، آنکھیں اور دل سے مراد صرف یہ نہیں کہ صرف یہی بنائے اور انہیں کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کا اتنا شکر ادا نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کے مین پوائنٹ کی طرف آئیں نا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرنا، سننا، دیکھنا، سوچنا، اور کوئی بھی چیز ہے ہم لوگ جو ہے اس کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں اگر سبق سیکھنا چاہیں تو ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہر سینس، چاہے وہ سننا ہے، چاہے دیکھنا ہے، چاہے قلب ہے یعنی دل کا دھڑکنا، کوئی بھی چیز ہے جو ہمارے جسم میں کام کر رہی ہے، اس کا ہمیں، آپ کو پتہ ہے، جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہے نا، کہ اس چیز کو، اس نعمت کو میں نے، ہاتھ کی نعمت کو کہاں استعمال کیا، آنکھ کی نعمت کو کہاں استعمال کیا۔ تو یہ جتنی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں کا ہمیں ہر روز اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر روز ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور سچائی کے لیے یوز کرنا چاہیے۔ زبان ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرنی چاہیے، آنکھیں ہیں تو ضرورت ہے کہ ان سے ایسی چیزوں کو دیکھا جائے کہ جن کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو زندگی میں شکر گزاری اور نعمت کی قدر کرنا جو ہے وہ دو چیزوں کا باعث بنتی ہے، ایک تو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مزید دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو جس نے وجود بخشا ہے اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے؟ اگر آپ سوچیں کہ اللہ نہ کرے یہ تمام کام اگر ہمارے جو ہیں یہ کسی ایک انسان کے کنٹرول میں ہوتے، تو کبھی تو وہ تھک جاتا، کبھی وہ خود بیمار ہو جاتا، کبھی وہ کہتا بھئی آج تو میں نہیں دے رہا سانس آپ کو، کبھی کہتا آج تو میں کھانے کے لیے کچھ نہیں دے رہا، کبھی کہتا آج کھانا کھا لیا، آج ڈائجیشن نہیں میں کروں گا بھئی میں بہت تھکا ہوں، یا اتنے پیسے لے کے آؤ تو میں ڈائجیشن کروں گا۔ اور ایسا ہوتا ہے نا، آپ کی باڈی کا ایک آرگن، لیٹ سے آپ کے کڈنیز میں کوئی مسئلہ آ جائے، تو آپ جب ڈائلیسس کرواتے ہیں تو وہ کتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ ایک آنکھوں کا جھپکنا اگر بند ہو جائے تو اس کا علاج اتنا مہنگا ہے، ایک کان نہیں سن سکتا اگر تو اس کا علاج کتنا مہنگا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ سب چیزیں ہمیں فری میں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں شکر کو لے کر آنا ہے۔ ٹھیک ہے،